اور دوسرا یہ کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ انسان کے سارے جو خاص سینس ہے نا میں نے چہرے میں رکھے، بولنا، چکھنا، دیکھنا، سننا، ساری جو بہترین کوالٹیز ہیں وہ میں نے چہرے میں رکھ دی ہیں. تو اللہ کہتا ہے چہرہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا مین ہوتا ہے. جب کسی کی گردن اڑا دی جاتی ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ جائے گا، پاؤں کٹ جائے زندہ رہ جائے گا، لیکن جب چہرہ جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں گردن اڑا دی جاتی تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کہتا ہے وجہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیسا ہے تو تم پہلے کیا کرو گے؟ مجھے ڈھونڈو گے. مجھے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، تم کل کی طرف آؤ، تم محمد اور آل محمد کی طرف آؤ. یہ ہے میرا وجہ اللہ، یہ ہے میرے حجت. تم چاہتے ہو نا اللہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چاہتا ہے کہ ہم اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں، اللہ کیسے ہمیں بتانا چاہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وجہ اللہ کو دیکھو، حجت کو دیکھو، جیسے جیسے وہ کرتے ہیں ویسا ویسا میں کرتا ہوں. تو ہاں مومنات، ہم کہتے ہیں حجت کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف مقصد ہم چاہیں، حجت یعنی مقصد تک پہنچانے والی. تو ہم کہتے ہیں کہ سمجھ حجت، ہم کہتے ہیں نا حج میں حج پہ جا رہی ہوں. حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حج کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم پھیرے دینے جا رہے ہیں. حج کا اصل مطلب ہوتا ہے مقصد، یعنی ایک ایسی چیز جو ہمیں مقصد تک پہنچاتی ہے اس کو کہتے ہیں حجت. اور سمجھ کا مطلب ہوتا ہے خود مقصد. سمجھ کا مطلب ہوتا ہے خود مقصد. قل ہے حجت، سمجھ ہے مقصد. مشکل تو نہیں ہے نا مجلس تمہاری؟ مشکل ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کرو. مقصد تک پہنچانا، مقصد آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا مقصد؟ مقصودہ نہیں، مقصد آپ سمجھتے ہیں نا. مقصد یعنی جو ہمارا مین ہوتا ہے، جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مقصد. اور جو مقصد تک پہنچاتے ہیں اس کو کہتے ہیں حجت. حج مقصد تک پہنچانے والی چیز کو کہتے ہیں حجت. اور خود جس جگہ پر پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں سمجھ. یعنی ہم انسانوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، سوائے اپنی عبادت کے لیے. خدا کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. کیوں؟ کیونکہ وہ میری طرف آ جائے. تو ہاں مومنات، ہم سب کا مقصد اللہ ہے نا، لیکن اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ایک ذریعہ تو ہونا چاہیے. تو خدا نے کہا کل تمہیں پہنچائے گا. یہ ہے حجت. یہ پہنچائے گا کہاں؟ پہنچائے گا سمجھ کی طرف. سمجھ کیا ہے؟ میرے حسین فرماتے ہیں کہ سمجھ وہ ذات ہے 5 مقصد بتاتے ہیں میرے مولا. کہتے ہیں سمجھ یعنی آخری سید کا، آخری سادات کا، سیادت کا آخری نقطہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمجھ. پھر میرے مولا فرماتے سمجھ یعنی ہمیشہ جاوداں، کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد بھی کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سمجھ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کچھ بھی ایسا نہیں کام کرتا جو مخلوق کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں سمجھ. اور جو مین چیز آتی ہے سمجھ کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں سمجھ وہ ہے جس کا جوف نہیں ہوتا. جوف کا مطلب ہوتا ہے جس کا سینٹر نہیں ہوتا، جس کا بیچ کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے خالی؟ آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا. میں اپنی ماؤں سے معذرت چاہوں گی جن کو سائنس مشکل لگے گی، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھانا، کیونکہ جوانوں کے لیے یہ بات دماغ میں آ جانی چاہیے. سب کے لیے، جوان کیا جن کے دل بھی جوان ہیں ان کے لیے بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میرا اللہ سمجھ ہے. اللہ نے کہا تھا نا وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، وِتر، سمجھ، احد، رحمان، اللہ، یہ صرف اللہ کے لیے. اللہ نے یہ ناموں کو کسی کو نہیں دیا ہے. تو ہاں مومنات، سمجھ یعنی جس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں خلق ہوئی ہے وہ کس سے خلق ہوئی ہے؟ ایٹم سے. ایٹم سے بنی ہے نا، ایٹم اور الیکٹرانک ان سے بنی ہے نا. آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ ایٹم کا بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ایک کھادا ہوتا ہے. گجراتی میں اللہ کا شکر مجھے یاد آ گیا. ایک کھادا ہوتا ہے، ایک دوری ہوتی ہے.
آپس میں ملاپ نہیں ہوتا. تو ہاں مومنات، آج سائنس نے یہ ثابت کیا انسان بھی انہی چیزوں سے، انہی ایٹم سے بنا ہے. لیکن ایک ہم سب سے چھوٹی جو چیز ہوتی ہے وہ الیکٹران یا ایٹم ہوتا ہے نا. تو ایٹم سب سے دنیا کی چھوٹی چیز ایٹم ہے. اور ایٹم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایٹم کے اندر بھی ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک بیچ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بھی کھادا ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے. آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی دو چیزوں کے بیچ میں کھادا نہ ہو. انسان کے بیچ میں بھی کھادا ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ یہ انسان کے بیچ میں سے اگر یہ کھادے کو ہٹا دیا جائے، یہ اب سمجھ میں آیا لوگوں کے، اگر اس کھادے کو ہٹا دیا جائے تو انسان اتنا چھوٹا رہ جائے گا کہ وہ نظروں سے دکھائی بھی نہیں دے گا. حتیٰ کہ اس کی باڈی میں سے نہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کڈنی نکال لی، اس میں سے دل نکال لیا اور پھر اس کو چھوٹا کر دیا، نہیں. حتیٰ کہ کوئی چیز اس میں سے کم نہ بھی کی جائے، لیکن یہ جو دوری، جو کھادا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو انسان اتنا چھوٹا رہ جائے گا کہ کوئی بھی اس کو اپنی نظروں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتا. تو ہاں مومنات، سمد آج سب نے ثابت کر دیا کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے بیچ میں کوئی کھادا، کوئی دوری، کوئی فاصلہ نہ ہو. انشاءاللہ کہتی ہوں کہ اللہ کی جو توحید ذات لم یلد ولم یولد کو بھی ایکسپلین کروں گی کہ لم یلد کیا ہے. قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ نے کہا ہے ولد نہیں، ولد نہیں، ولد نہیں. ولد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ولد کیا ہے؟ صرف بیٹے اور اولاد کے بارے میں آتا ہے. تو ہاں مومنات، سمد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بیچ میں کوئی دوری، کوئی کھادا نہیں ہوتا. اور آج سائنس نے، جس طرح سے میں نے پہلے بتایا تھا وطر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، سائنس نے کہا ہے کہ اینٹی یونیورسل، یعنی ہر چیز کا پیئر ہوتا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے. خود خداوند عالم کہتا ہے ازواج، زوج. اللہ کہتا ہے زوج، ہر چیز کا زوج ہے، اللہ کا زوج نہیں ہے. ہر چیز کے اندر کھادا ہوتا ہے، اللہ کے اندر کوئی کھادا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر کسی دشمن سے خوف ہے، اگر آپ کو دشمن سے ڈر لگتا ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو صبح کی نماز کے بعد 111 دفعہ آپ کیا اللہ الصمد پڑھ لیا کرو. اللہ الصمد صبح کی نماز کے بعد 111 دفعہ آپ پڑھ لو. آپ کو کوئی خوف، کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ذات کے بیچ میں کھادا نہیں ہے، دوری نہیں ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ ہمیں ایکسپلین کیا ہمارے محمد اور آل محمد نے. ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے بعد اس دھرتی پر، اس زمین پر جس نے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حسین ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ میرے حسین خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ محبت کی ہے نا، وہ حسین سے کی ہے. ام لیلا کہتی ہے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے، حسین کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میں نے محبت کی ہے وہ علی اکبر سے کی ہے، اور علی اکبر سے زیادہ جو میں نے محبت کی ہے وہ اللہ سے کی. اللہ سے بڑھ کر میں نے کسی سے محبت نہیں کی ہے. ام لیلا کہتی ہے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو ام لیلا کہتی ہے میں نے دیکھا حسین نے علی اکبر کو گود میں بٹھایا. میں نے دیکھا رات کا ایک پہر گزر گیا، میرے مولا علی اکبر کو چومتے جا رہے، مسلسل چوم رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اٹھ کے دیکھا کہ میرے حسین جو ہے وہ علی اکبر کو پھر چوم رہے. جناب لیلا فرماتی ہے یا حسین، آپ اپنے علی اکبر سے اتنی محبت کرتے ہو. تو میرے حسین یہاں پر فرماتے ہیں اے اکبر کی ماں، میں اکبر سے سب سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی جیسا ہے، یہ میرے نانا کے جیسا ہے. ہاں مومنات، آج 9 محرم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 9 محرم
اکبر کے لیے منسوب ہے۔ میرے امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک بہت بڑے عالم نے اس حدیث کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ میرے باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا تو تم اللہ سے کہو کہ میں علی اکبر کی مجلس کرواؤں گی اور اس میں غم پڑھاؤں گی علی اکبر کا۔ ہاں مومنہ، میرے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے نا علی اکبر کی تو 4 ہستیاں ضرور آتی ہیں، 4 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ ان میں سے ایک سید الساجدین آتا ہے، ایک سکینہ آتی ہے اور ایک زینب آتی ہے۔ اور جو مومنہ بیٹھ کر دعا کرتی ہے نا تو سید الساجدین اور سکینہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہاں زاداران امام، آہستہ آہستہ سے اپنے مصائب کی طرف آؤں گی۔ میں اپنے مولا سے کہوں گی خدایا مجھے ہمت دینا کہ میں علی اکبر کے مصائب کو پڑھ سکوں، کیونکہ یہ مصائب بہت رنجیدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک عالم لکھتا ہے کہ کربلا میں حسین کا ایک مجاور تھا جس کا نام تھا شیخ مہدی۔ شیخ مہدی مجاور تھا۔ ایک دفعہ شیخ مہدی نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان سے کوئی قافلہ آیا ہے شیعوں کا، تو شیخ مہدی بیٹھے ہوئے تھے ذریعے حسین میں۔ لوگوں نے کہا شیخ مہدی آج ہمیں علی اکبر کے مسائل سناؤ۔ شیخ مہدی نہیں سنا رہے تھے، الغرض شیخ مہدی نے جب وہ مسائل پڑھے نا تو کچھ لوگ اس میں سے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، سب لوگ چلے گئے، شیخ مہدی اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے نا تو رات کو سوئے، جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نبی ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ شیخ مہدی آج کیا پڑھا؟ تو شیخ مہدی دیکھتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ شیخ مہدی کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا اور ان کے پاؤں کو چومنے لگا تو فوراً اپنے پاؤں کو ہٹا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اس کے سر میں خاک ڈلی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ایک کالی چادر کے ساتھ ایک بیوی اس کے ساتھ تھی۔ کہا شیخ مہدی تم نے آج کیا پڑھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نے روزے میں علی اکبر کے مصائب پڑھے نا تو اس وقت شام سے زینب کربلا آئی ہوئی تھی، زینب کربلا آئی ہوئی تھی اپنے بھائی کے پاس۔ شیخ مہدی جب سے تو نے علی اکبر کے مسائل پڑھے نا، میں اور میری بیٹی زہرا کبھی کربلا جاتے ہیں، کبھی شام جاتے ہیں، ارے زینب بھی ہوش ہوتی ہے تو حسین کو حسین ہوش میں سے جاتے ہیں تو زینب ایک حدیث سے میری بیوی زینب کہتی ہے جب اکبر کے مسائل